یہ تخلیق الی اجل مسمی ہے، الی حین ہے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو سیکھ لیے، حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب اس کی وضاحت سورہ اعراف میں ہے۔ یہ تو چونکہ پس منظر میں وہ 2/3 قرآن موجود ہے، اس کی وضاحت کیا ہے کہ حضرت آدم میں سخت پشیمانی پیدا ہوئی ہے، میں نے کیا کیا، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، اللہ کے حکم کی میں نے خلاف ورزی کی۔ لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں اللہ سے استغفار کریں، کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہے۔ اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے الفاظ انہیں خود تلقین فرما دی۔ یہ اللہ کی شان رحیمی ہے۔ اصل شے جو ہے وہ انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے، یہ اصل توبہ ہے۔ علامہ اقبال نے جو بڑی اپنی آغاز عنفوان شباب میں جو اشعار کہے تھے، ان میں سے ایک شعر کو سن کر پھڑک اٹھے تھے اس وقت کے اساتذہ بھی۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو، شرمندگی سے میری پیشانی پر جو پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، میرے پروردگار کو وہ اتنے عزیز ہوئے، اس نے انہیں موتی کی طرح چن لیا۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ تو فتلقى آدم من ربہ کلمات، ان پر پچھتاوا ہوا، ندامت ہوئی، اللہ نے انہیں الفاظ، وہ الفاظ کیا تھے وہ سورہ اعراف میں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ والوں میں ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یہی پر فوری تقابل موجود ہے۔ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، حکم سے سرتابی ہوئی، لیکن اس پر ندامت نہیں ہوئی، تکبر کی بنا پر اور اکڑ گیا، انا خیر منہ۔ غلطی آدم سے بھی ہوئی، نافرمانی ہوئی، لیکن اس پر پشیمان ہوئے اور توبہ کی۔ وہ شیطنت ہے، یہ آدمیت ہے، ورنہ کوئی انسان گناہ سے اور معصیت سے مبرہ نہیں ہے۔ حضور کی ایک حدیث ہے، کل بنی آدم کلکم خطاؤون، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کے تمام اولاد، تمام انسان خطا کار ہیں، ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں، اچھے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو یہاں حضرت آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی، اس نے کی اور اس پر جم گیا، اصرار کیا۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ یقیناً وہی تو ہے بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ یہ نوٹ کیجئے گا، توبہ کا لفظ دونوں طرف سے آتا ہے، بندہ بھی تواب، وخیر الخطائین التوابون، تواب بندے بھی ہو گئے، تواب اللہ بھی ہے۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بندے نے خطا کی اور دور ہو گیا اللہ سے، اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ اس سے پھیر لی۔ بندے نے توبہ کی، اللہ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ توبہ کے معنی پلٹنا۔ بندہ معصیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف، بندگی کی طرف، اطاعت کی طرف پلٹ آیا۔ اللہ نے جو اپنی نظر رحمت پھیر لی تھی، اللہ نے پھر وہی اپنی شان غفاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرما لی، جس کے لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں، تم اگر میری طرف بالش بھراؤ گے میں ہاتھ بھراؤں گا، تم اگر چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ وہ تو تواب ہے، بس فرق یہ ہے کہ تابہ بندے کے لیے ہوگا تو الہ ہوگا، تابہ الہ، انی تبت الیک،
اور جب اللہ کی طرف سے ہوگا تاب علیہ، وہ اعلیٰ ہوگا اس پر توبہ کی، یعنی اللہ کی بلند شان ہے تو انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف توبہ کرتا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، وہ توبہ کرتا ہے تو بندے پر اعلیٰ، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہہ دیا اتر جاؤ اس سے تم سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب یہاں لفظ آیا اہبطوا، یہاں بھی پہلے بھی آیا ہے۔ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم آسمانوں پر ہوئی ہے اور جنت بھی وہ آسمان میں ہے جہاں رکھے گئے تھے، آزمائشی یا ٹریننگ یا ڈیمانسٹریشن والی جنت، وہ یہاں حبوط کا ترجمہ کریں گے کہ آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں یہی کسی بلند مقام پر تھے، وہ کہتے ہیں کہ نیچے اترو، کسی بڑی اونچی سطح ارتفاع پر اگر کوئی جگہ تھی تو اب نیچے اترو اور جاؤ، اب تمہیں زمین میں ہل چلانا پڑے گا، اب روٹی حاصل کرنے کے لیے یہ جو نعمتوں کے دسترخوان یہاں بچھے ہوئے تھے یہ اب تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے اس معنی میں اس لفظ کا استعمال جو ہے وہ آ جائے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر، کہ اس معنی میں بھی سورہ بقرہ کے 7ویں رکوع میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو امکان اس کا بھی ہے۔ بس اس سے آگے ادھر یا ادھر کی زیادہ بحث کرنے کا یہ موقع دورہ ترجمہ قرآن میں نہیں ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جب بھی آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوگے۔ یہ ہے علم انسانی کا دوسرا گوشہ، ریویلڈ نالج۔ اس چوتھے رکوع کی جو حسن ہے اسے دیکھیے، شروع میں ایکوائرڈ نالج کا ذکر ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم کی ذات میں رکھ دیا گیا، اور جو انسان نے پھر اپنی محنت سے ان السمع والبصر والفؤاد اس کے ذریعے سے آگے بڑھایا۔ یہ علم ہے چل رہا ہے، آج مغربی اقوام ہم سے بہت آگے ہیں، کبھی ایک زمانے میں مسلمان آگے نکل گئے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں عروج تو انہی کو ہوگا جو ان چیزوں میں سب سے زیادہ جس کی آگہی حاصل ہوگی۔ البتہ ایک علم وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، یہ گیون ہے، ریویلڈ نالج ہے، یہ وحی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے مقام خلافت کا تقاضا یہ ہے جو احکام ہمارے آئے، جو ہدایات ہم بھیجیں ان کو تو پوری طریقے سے اس کی پیروی کرو۔ فمن تبع ہدایا، تو جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کفروا، اور جو ناشکری کریں گے، کفر کریں گے، انکار کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو وہ جہنمی ہوں گے، آگ والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے گویا کہ چارٹر، اس نوع انسانی کو جو ابدی چارٹر اللہ نے دیا ہے۔ جبکہ زمین کا چارج دے دیا گیا خلیفہ کی حیثیت سے۔ یہاں یہ 4 رکوع جو ہے سورہ بقرہ کے جو میں نے عرض کیا تھا، قرآن کی دعوت، قرآن کا بنیادی فلسفہ، اس پر یہ جام ہے، اور یہ مکی سورتوں کے مضامین کا خلاصہ۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے 5ویں رکوع سے مسلسل 10 رکوع، مسلسل خطاب ہے بنی اسرائیل سے۔ البتہ ان میں ایک تقسیم ہے، پہلے رکوع میں دعوت ہے۔ دعوت جب ہوتی ہے تو آمادہ کرنا، تشویق، ترغیب، دل جوئی، نرمی، یہ دعوت کے اجزاء لا ينفک ہیں، اس کے بغیر دعوت مؤثر نہیں ہوتی۔ لہذا ان 7 آیات میں یہ یوں سمجھیے کہ ان 10 رکوعوں کے لیے یہ بمنزلہ فاتحہ ہے، جیسے سورہ فاتحہ 7 آیتوں کی، ایسے ہی اس دعوت سابقہ امت مسلمہ کو دعوت دی جا رہی ہے، تو کس طرح دی جا رہی ہے؟ یہ کون تھے؟ یہ بھی مسلمان ہی تو تھے نا، کافر تو ہو گئے حضور کا انکار کر کے، ورنہ وہ موسیٰ کے ماننے والے، شریعت ان کے پاس، بڑے بڑے علماء ان میں، علم کا چرچا ان میں، سب کچھ تھا، ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ لیکن میں اس لیے آپ کو چاہتا ہوں، اس کو توجہ دلا رہا ہوں،
آج اگر مسلمانوں میں جو غافل ہو گئے، اپنی حقیقت کو بھول گئے، اپنے فرض منصبی سے غافل ہو گئے، دنیا کے اور قوموں کی طرح کی ایک قوم بن کر رہ گئے، اگر کوئی ایک داعی گروہ کھڑا ہو، کوئی جماعت، کوئی فرد، اور اس سے جماعت بنے، تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے اسے اسی امت کو دعوت دینی ہوگی، اس لیے کہ دنیا تو اسلام کو پہچانے گی اس امت کے حوالے سے۔ فزیشین ہیل تھائی سیلف، پہلے یہ تو ٹھیک ہو، یہ کہیں پر صحیح اسلام کا نمونہ پیش کرے تو دنیا کو دعوت دے سکو گے، آؤ دیکھو یہ ہے اسلام۔ اس لیے ان کو جو دعوت دینے کا اسلوب ہونا چاہیے وہ عکس ہوگا اس اسلوب کا جو ان 7 آیات میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کو سمجھ لیجئے یہ مرکب لفظ ہے، اسم اسی سے اسیر بنا ہے، اسیر جو کسی کا قیدی ہوتا ہے، ایل عبرانی میں اللہ کے لیے ہے، اور اسرائیل کا ترجمہ ہے عبداللہ، اللہ کا غلام، اللہ کے ساتھ بندھا ہوا اس کی اطاعت کے قلاتے کے اندر۔ تو یہ اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ان کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے، انہی میں حضرت موسیٰ کی بعثت ہوئی اور تورات انہیں دی گئی، پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے۔ ان پر 4 ادوار آ چکے تھے قرآن مجید کے نزول کے وقت تک، 2 مرتبہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوئیں، انہیں عروج نصیب ہوا، 2 مرتبہ ان کو دنیا پرستی، شہوت پرستی، اللہ کے احکام کو پس و پیش ڈال دینے کی سزا میں عذاب کے کوڑے ان پر برسے۔ اس کا ذکر آئے گا سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں۔ اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت وہ اپنے اس زوال کے دور میں تھے۔ حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی 2nd ٹیمپل بھی شہید کیا جا چکا تھا، گرایا جا چکا تھا۔ حضرت سلیمان نے جو بنایا تھا ہیکل سلیمانی، جس کو یہ 1st ٹیمپل کہتے ہیں، اسے نیبوکدنضر نے گرا دیا تھا حضرت مسیح سے بھی کئی 100 سال پہلے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ رومنز نے سن 70 عیسوی میں حضور کی ولادت سے 500 برس پہلے ان کا یہ یروشلم تباہ و برباد ہوا، اس میں لوگوں کو قتل کیا گیا، قتل عام ہوا، اور 2nd ٹیمپل جو ہے وہ بھی گرا دیا گیا، جو اب تک گرا پڑا ہوا ہے۔ صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے پاس جا کر یہودی جو ہے ماتم کر لیتے ہیں، روتے ہیں، اور اب وہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں اپنا 3rd ٹیمپل، اس کے نقشے بن چکے ہیں، بلو پرنٹ بن چکے ہیں۔ لیکن بہرحال جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہ بہت ہی پستی میں تھے۔ اس کے بارے میں فرمایا، اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا۔ وہ انعام کیا ہے؟ میں نے تمہیں اپنی کتاب دی، نبوت سے سرفراز فرمایا، اپنی شریعت تمہیں عطا فرمائی، تمہیں تمہارے اندر داؤد اور سلیمان جیسے بادشاہ اٹھائے، جو بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں۔ یہ وعدہ ہے جو کتاب استثناء جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، ڈیوٹرانومی، اس کے 18ویں باب کی آیت نمبر 18 اور 19 میں ہے۔ حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اس میں اللہ نے یہ الفاظ فرمائے، میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ وہی کچھ بتائے گا جو میں اس سے کہوں گا۔ یہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور تمہیں انہیں قبول کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا بڑا تفصیلی ذکر سورہ اعراف میں آئے گا انشاءاللہ، لیکن یہاں فرمایا اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرا عہد پیرا پورا کرو، میرے اس نبی کو تسلیم کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس پر کی صدا پر لبیک کہو، تو میں تمہیں میرے انعام و اکرام اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھ سے ڈرو۔